آج آپ سنیں گے ایک ہارٹولے کی مارکۃ الآراء تصنیف پاور آف ناؤ کا 8واں چیپٹر۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی تمام اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ ہسٹری، فلسفے، میڈیٹیشنز اور صوفیانہ کتابوں کے حوالے سے ہمارے دیگر چینلز کے لنکس بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریے۔ آئیے سنتے ہیں لمحہ موجود کی طاقت کا 8واں چیپٹر، جس کا عنوان ہے بیدار رشتے۔ لمحہ موجود میں داخل ہو جائیں، چاہے جہاں بھی ہیں۔ سوال: میں ہمیشہ ایک بات سوچا کرتا تھا کہ مرد اور عورت کی محبت کے رشتے کے بنا انلائٹنمنٹ ناممکن ہے۔ کیا مرد اور عورت کا یہ رشتہ وہ چیز نہیں جو ہمیں پھر کامل بناتا ہے؟ جب تک مرد اور عورت کے مابین یہ رشتہ پیدا نہیں ہوتا، تب تک کیسے بھرپور زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ محبت کا حادثہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ یعنی آپ منتظر ہو ایک ایسے واقعے کے جو کبھی مستقبل میں آپ کو بچائے گا، نجات دے گا، مکمل کرے گا۔ وہی بنیادی غلطی جس کے بارے میں ہم اس پوری کتاب میں بات کرتے آ رہے ہیں۔ نجات، کاملیت زمان و مکان کے کسی اور منطقے میں ہے ہی نہیں۔ نجات، کاملیت بس ایک پل میں ممکن ہے، اور وہ ایک پل ہے یہ پل۔ سوال: نجات اس پل میں ممکن ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جان پایا کہ نجات سے آپ کی کیا مراد ہے۔ لوگوں کی اکثریت مادی لذتوں کا پیچھا کرتی ہے یا نفسیاتی تشفیوں کے پیچھے بھاگتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں انہیں خوشی اور خوف یا کمیوں اور خامیوں کے احساس سے آزادی دے دیں گی۔ خوشی کو تصور کیا جاتا ہے وہ احساس کہ جو جسمانی لذت سے پیدا ہوتا ہے، یا کسی قسم کی نفسیاتی تشفی کا احساس جو کچھ حاصل کر کے آپ کو ہوتا ہے۔ حقیقت میں خوشی کی یہ انسانی تلاش نجات ہی کی جستجو ہے۔ عدم اطمینان اور ناکافی، ناکامل ہونے کے احساس سے نجات کی جستجو۔ لیکن جو بھی اطمینان جسمانی لذت اور نفسیاتی احساس تشفی سے حاصل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ناپائیدار اور بالکل وقتی سا ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسری بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب جسمانی لذت یا نفسیاتی تشفی کا ایک پوائنٹ، ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر ایک اور خیالی پوائنٹ بنا لیا جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے سے خوشی اور اطمینان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا پوائنٹ جو یہاں اور لمحہ موجود سے آگے کہیں ہے۔ یہ لاشعوری مائنڈ سیٹ ہے جو مستقبل میں نجات کا سراب تخلیق کرتا ہے، جس میں انسان ہمیشہ ہی ایک فکرہ دہراتا رہتا ہے: جب میں یہ حاصل کر لوں گا یا جب وہاں پہنچ جاؤں گا تو میں اس سے آزاد ہو جاؤں گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، حقیقی نجات ہے پرمسرت، پرسکون اور بھرپور زندگی۔ حقیقی نجات ہے وہ ہونے میں کہ جو آپ ریئل میں ہیں۔ حقیقی نجات ہے اس خیر کو پا لینے میں جو آپ میں موجود ہے اور جس کا کوئی متضاد، کوئی متصادم، کوئی شر نہیں ہے۔ حقیقی نجات ہے ہونے کی مسرت، جوائے آف بینگ کہ جس کا انحصار آپ سے باہر کسی بھی شے میں نہیں ہے۔ حقیقی نجات کہ جو کوئی پاسنگ ایکسپیرینس، گزر جانے والا تجربہ نہیں، بلکہ ہمیشہ موجود حضوری ہے، پریزنس۔
مذہبی لغت میں کہوں تو وہ مقام ہے حقیقی نجات جہاں آپ اس خدا کو پا لیتے ہیں جو آپ سے باہر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ آپ کے باطن کا باطنی ایسنس جوہر ہے، انر موسٹ ایسنس آف یور بینگ۔ حقیقی نجات خود کو جان لینا ہے، وہ خود کے جو لازمان و لاحیت واحد زندگی سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ ایک ہے، واحد زندگی جس سے تمام موجودات بینگ اخذ ہوتی ہیں۔ حقیقی نجات نام ہے آزادی کا، فریڈم، خوف سے آزادی، آلام سے آزادی، کمی اور ناکافی اور ناکامل ہونے کی متصورہ حالت سے آزادی، اور یوں خواہش، ضرورت، قبضے اور چمٹے رہنے سے آزادی۔ حقیقی نجات ہے جبری سوچوں سے آزادی، ہر وقت سوچتے رہنے کے جبر سے آزادی، منفی جذبوں سے آزادی اور خیالوں سے آزادی، اور سب سے بالا ماضی اور مستقبل کی نفسیاتی ضرورت سے آزادی۔ آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ حقیقی آزادی، نجات اس مقام پر ہے ہی نہیں جہاں تم ہو۔ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ہوگا، تم کچھ بنو گے، تب کہیں جا کر تم آزاد ہوگے، تب تم بھرپور ہوگے، تب تمہیں نجات ملے گی۔ وہ ہوگی سالویشن کی گھڑی۔ سادہ انداز میں کہوں تو دماغ کے مطابق آپ کو چاہیے وقت، وہ پانے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، ہونے کے لیے یا کچھ سمجھنے کے لیے، پھر کہیں جا کر آپ آزاد ہوں گے یا مکمل ہوں گے۔ آپ ٹائم کو، وقت کو ذریعہ نجات کے طور پر دیکھتے ہو، جبکہ نجات کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود یہی ٹائم ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ آپ جہاں ہو یا جو ہو وہاں سے اس آزادی تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ابھی آپ کامل نہیں ہو یا اتنے اچھے نہیں ہو، مگر سچ یہ ہے یہی مقام اور یہی لمحہ موجود ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اس آزادی تک رسائی پا سکتے ہو۔ آپ اس مقام تک اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب یہ جان لو کہ آپ پہلے ہی سے اس مقام پر ہو۔ آپ خدا کو اسی وقت پا لیتے ہو جس لمحے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جانیے کہ نجات کی صرف ایک راہ ہے، کسی بھی کنڈیشن یا حالت کو استعمال کیا جا سکتا ہے مگر کسی بھی خاص کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایک پوائنٹ تک رسائی حاصل کرنی ہے اور اس ایک پوائنٹ کا نام ہے ناؤ، لمحہ موجود۔ اس لمحہ موجود سے ماورا کسی بھی مقام پر نجات دستیاب نہیں ہے۔ آپ تنہا ہو، کوئی آپ کا پارٹنر نہیں، تو اسی حالت کے لمحہ موجود میں داخل ہو جاؤ۔ آپ ریلیشن شپ میں ہو، یہیں اسی حالت میں لمحہ موجود میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھو، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی حاصل کر لو، کوئی بھی چیز آپ کو نجات کے قریب نہیں کرتی ہے سوائے اس لمحے کے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بات سمجھنا اس دماغ کے لیے بڑا مشکل ہے جو یہ سوچنے کا عادی ہے کہ زندگی کی جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، جو بھی کامیابیاں ہیں، وہ مستقبل میں ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ نے ماضی میں کی یا آپ کے ساتھ ہوئی وہ آپ کو روک سکے کہ آپ جو ہے اسے لبیک کہیں اور اپنی پوری توجہ کو لمحہ موجود کی گہرائی میں لے جائیں۔ یہ کام آپ مستقبل میں نہیں کر سکتے، آپ اسے اس پل میں لمحہ موجود میں ہی کر سکتے ہیں یا پھر بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ لو ہیٹ ریلیشن شپس، پیار اور نفرت کے رشتے۔ جب تک کہ آپ موجودہ لمحے کی شعوری فریکوینسی تک رسائی نہیں پاتے، یاد رکھیں تمام رشتے، خصوصاً قریبی رشتے، کمزور اور حتمی نتیجے میں ناکارہ اور ناکام ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ رشتے کامل محسوس ہوں، جیسے مثال کے طور پر جب آپ مخالف جنس سے محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، محبت میں مگن ہوتے ہیں، اس وقت
ये रिश्ता परफेक्ट लग सकता है, मगर यही बज़ाहिर परफेक्ट कामिल रिश्ता जल्द ही दलीलों, झगड़ों, अदम इत्मीनान और जज्बाती हत्ता के जिस्मानी तशद्दुद तक जा पहुंचता है। अक्सर यही होता है कि प्यार के गहरे रिश्ते प्यार और नफ़रत के रिश्तों, लव हेट रिलेशनशिप्स में बदल जाते हैं। फिर यही मोहब्बत जो परफेक्ट ताल्लुक़ थी वहशी हमला आवर बन जाती है। मोहब्बत तो तहलील हो जाती है और मुखालफत और मुखासमत मामूल बन जाती है, और मोहब्बत और नफ़रत की ये आँख मचोली छोटी छोटी सी बातों पर भी होने लगती है। बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी दुनिया ने मोहब्बत के ताल्लुक़ में नफ़रत और झगड़ों की इस मिलावट को नॉर्मल बात के तौर पर कबूल कर लिया है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और मोहब्बत के दरमियान पंडुलम झूलता रहता है, जो कभी मुसर्रत तो कभी अजियत का सबब बनता है। मियाँ बीवी या जोड़ों के दरमियान ये चक्कर एक आदत सी बन जाता है, और फिर यही ड्रामा उन्हें एहसास दिलाता है कि वो जिंदा हैं। प्यार और नफ़रत, या कह लें मस्बत और मनफी कुतबैन के दरमियान जब ये नाजुक तवाज़न रहता है, रिश्ता बचा रहता है। लेकिन जो ही मनफी का पलड़ा भारी होता है और झगड़े जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगती और ये रिश्ते टूट जाते हैं। आमतौर पर तसव्वुर ये किया जाता है कि सिर्फ मनफी कुतब या नफ़रती पहलुओं को अलग कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो सब ठीक हो जाएगा और रिश्ते फलेंगे फूलेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा मुमकिन है, क्योंकि कुतबैन, ज़िद्दैन, पोलैरिटीज़ एक दूसरे पर मुनहसर होती हैं। आप एक को हटा दें तो दूसरा भी नहीं रहेगा। मस्बत उस वक्त भी मनफियत के बीज अपने अंदर रखता है जब अभी मनफियत का ज़हूर भी नहीं हुआ होता। हकीकत यही है कि ये दोनों ही पहलू असल में एक ही नाकारगी से जुड़े हैं। यहाँ मैं जिन रिश्तों पर बात कर रहा हूँ वो रूमानी रिश्ते हैं, ना कि हकीकी मोहब्बत पर मबनी रिश्ते, क्योंकि मोहब्बती रिश्ते में ज़िद्दैन होती ही नहीं, क्योंकि ये दिमाग की सतह से ऊपर किसी मकाम से नमूदार होते हैं। मुसलसल हालत मोहब्बत का तारी रहना इस दौर में बहुत शाज़ है, इतना ही शाज़ जितना शऊर की सतह पर मौजूद इंसान शाज़ मिलते हैं। ताहम ये मुमकिन है कि मोहब्बत की कोई आर्जी सी झलक मिल जाए, और ये भी उस वक्त होता है जब दिमाग की रौ में हल्का सा वक्फा आता है। यकीनन नाकारा ताल्लुक़ का मनफी पहलू आसानी से पहचाना जा सकता है बनिस्बत मस्बत पहलू के, और ये भी बहुत आसान होता है कि मनफी पहलू साथी में ढूंढ लिए जाएं और ख़ुद में कोई मसला नज़र ना आए। रिश्तों में मनफियत का इजहार कई तरीक़ों से होता है। मिल्कियत जमा लेना, हसद, कंट्रोल रखना, पसपा हो जाना या कता ताल्लुक़ कर लेना, या दिल में छुपा हुआ पछतावा, मैं ही ठीक हूँगा ये रवैया, अदम हसासियत और ख़ुद मगनियत, जज्बाती मुतालबे, इस्तेहसाल, झगड़े, दलीलें, तनकीद, जज करना, इल्ज़ाम देने की ख्वाहिश या तशद्दुद, गुस्से और वालिदैन से मिले दुखों के लाशऊरी बदले, गुस्से में पागल हो जाना और जिस्मानी तशद्दुद करना। इसके बरक्स पहलू को देखते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत में हैं। शुरू में मोहब्बत के एहसास की ये हालत गहरी और इत्मीनान बख्श होती है। आप ख़ुद को इंतहाई ज़िंदा महसूस करते हैं। आपका वजूद अचानक बामानी हो जाता है, क्योंकि किसी को आपकी ज़रूरत है, तलब है, जो आपको ख़ुसूसी एहसास देती है, और आपका वजूद भी अपने साथी के लिए उसी अहमियत का हामिल बन जाता है। जब आप दोनों साथ होते हैं तो एक कामलियत का एहसास रहता है। यह एहसास इतना शदीद होता है कि बाकी दुनिया धुंधली होकर गैर अहम हो जाती है। लेकिन ऐसे ताल्लुक़ में आप ये भी नोट करते हैं कि इस शिद्दत के प्यार में एक दूसरे की ज़रूरत बन जाना और चिमटे रहना आपकी मजबूरी हो गई है। आपको एक दूसरे की लत पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए नशा बन जाते हैं। आप उस वक्त तो हालत मदहोशी में होते हैं जब नशा दस्तयाब होता है, मगर बिछड़ना, और बिछड़ना तो खैर, बिछड़ जाने का ख्याल भी
آپ کے نشے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا یا رہے گی کا خیال بھی آپ کو حاسد، حد سے زیادہ ملکیت جتانا، جذباتی بلیک میلنگ، الزام تراشی، بہانے بازی، کھو دینے کا ڈر، یہ ساری منفی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر دوسرا شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو آپ کو اس سے شدید قسم کی نفرت یا شدید غم اور مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں پیار کی نرمی وحشی حملوں یا شدید غم میں ڈھل جاتی ہے۔ اب وہ محبت کہاں ہے؟ کیا محبت ایک لمحے میں ایسے بدل سکتی ہے؟ اور اس سے بھی پہلی بات، کیا یہ محبت تھی بھی یا ایک نشہ تھا چمٹے رہنے کا، قبضہ کر لینے کا؟ نشہ اور کاملیت کی تلاش۔ سوال، ہمیں کیوں کسی دوسرے شخص کی لت پڑ جاتی ہے؟ پوری دنیا میں مسلمہ حقیقت ہے کہ رومانوی تعلقات شدید نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اندر کے گہرے خوف، ضرورتوں، کمی اور ناکاملیت کے احساس سے آزادی دیتے ہیں۔ وہ خوف اور ناکاملیت کا احساس جو انسان کی غیر بیدار اور غیر نجات یافتہ حالت کا لازمی جزو ہے۔ اس حالت کے صرف مادی پہلو ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ نفسیاتی پہلو بھی ہیں۔ مادی سطح، فزیکل لیول پر یقیناً آپ کامل نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یا تو آپ مرد ہوں گے یا عورت، یعنی کل کا نصف۔ اس سطح پر کامل ہونے کی خواہش، وحدت کی طرف واپسی، اپنا اظہار نر اور مادہ کی باہمی محبت کی صورت میں کرتی ہے۔ مرد کی ضرورت برائے خاتون اور خاتون کی ضرورت برائے مرد۔ انسانوں میں مخالف اور متضاد قطبیت اور متضاد انرجی سے ملن کی یہ خواہش بہت شدید ہوتی ہے۔ اس مادی خواہش کی جڑ لیکن روحانی ہے۔ سنویت کے خاتمے کی خواہش، کل کی حالت میں واپسی کی خواہش، جنسی ملاپ مادی سطح پر وہ قریب ترین مقام ہے جب آپ اس حالت کل کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اسی لیے مادی دنیا میں یہ سب سے گہرا ترین اطمینان بخش تجربہ ہے، مگر یہ جنسی تجربہ کل کی حالت کی بس ایک سرسری سی جھلک ہے، ایک وقتی سی سرخوشی۔ جب تک لاشعوری طور پر آپ اسے ذریعہ نجات سمجھتے رہیں گے تو یہ ایسا ہے کہ آپ حیات کی سطح پر سنویت کا اختتام کھوج رہے ہیں، جہاں اس کا ملنا ناممکن ہے۔ آپ نے جنت کی بس ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، قبل ازیں کہ اس جنت کو اپنا ٹھکانہ بناتے آپ دوبارہ اپنے علیحدہ بدن میں دھکیل دیے گئے۔ نفسیاتی سطح پر کمی اور ناکاملیت کا احساس مادی سطح سے بھی کہیں گہرا ہوتا ہے۔ جب تک آپ دماغ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو آپ کا احساس سے خود ہی مستعار ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کیا ہیں یہ احساس آپ ان چیزوں سے اخذ کرتے ہیں جن کا بہرحال آپ کے آپ ہونے سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسے آپ کا سماجی کردار، ملکیتیں، ظاہری شباہت، کامیابی یا ناکامی، عقائدی نظام وغیرہ وغیرہ۔ یہ جھوٹا ذہن تراشیدہ سیلف، جسے انا کہتے ہیں، ہمیشہ خود کو غیر محفوظ، انسیکیور، فنا کے خطرے سے دوچار محسوس کرتا ہے، ہمیشہ نئی چیزوں کو کھوجتا رہتا ہے کہ جن کے ساتھ خود کو نتھی کر کے اپنے ہونے کو محسوس کرتا رہے۔ مگر کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی چیز اتنی کافی کبھی نہیں ہوتی کہ اس کی تکمیل کا سامان کر سکے۔ اس کا خوف قائم رہتا ہے، اس میں کمی، ضرورت مندی، حاجت مندی کا احساس باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد اسپیشل ریلیشنز، خصوصی تعلقات آتے ہیں۔ ان میں کم سے کم شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے انا کو اس کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے قبل کی وہ تمام چیزیں جس سے احساس ذات وہ کشید کر رہا تھا، اب قدریں غیر نمایاں ہو گئیں۔ اب آپ کے پاس واحد مرکزی نقطہ رہ جاتا ہے جو ان تمام شناختوں کی جگہ لے لیتا ہے، آپ کی زندگی کو معانی دے دیتا ہے۔
اور جس سے آپ اپنی شناخت کو متعین کرتے ہیں، یعنی اس شخص سے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ اب آپ اس نامہربان کائنات میں علیحدہ سا ایک ذرہ نہیں رہتے، یا کم سے کم ایسا محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ کی دنیا کا ایک مرکزہ ہے، وہ جس سے آپ کو محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دنیا کا یہ مرکزہ اب بھی آپ سے باہر ہے، اور اس لیے آپ کا احساس ذات اب بھی مقدار ہے، ادھار کا ہے، جس کی طرف شروع میں آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندرون میں موجود نامکمل ہونے کا احساس، خوف، کمی، نہ بھرپور ہونے کا احساس، جو انا کی حالت ہے، وہ اب رہی کہ نہیں رہی؟ کیا یہ احساس تحلیل ہو گئے یا بظاہر مسرت آمیز حقیقت کی تہ میں ابھی تک موجود ہیں؟ اگر آپ اپنے تعلقات میں محبت اور محبت کا متضاد یعنی حملہ، جذباتی تشدد دونوں کا تجربہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انا کی اٹیچمنٹ اور محبت کے ساتھ عادتی چمٹاؤ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک لمحے میں آپ محبت کے عالم میں ہیں اور اگلے لمحے میں آپ اس پر حملہ آور ہیں۔ حقیقی محبت میں اپوزٹس، متضادیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی محبت میں متضاد موجود ہے تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ انا کی مکمل اور گہرے احساس ذات کی شدید ضرورت ہے، وہ ضرورت کے سامنے والا جسے عارضی طور پر پورا کر دیتا ہے۔ یہ انا کا جھوٹ ہے جسے وہ سالویشن، نجات کے متبادل کے طور پر پیش کرتی ہے، اور جو تھوڑی سی مدت کے لیے ایسا محسوس کراتا ہے جیسے آپ کو نجات مل گئی، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب آپ کا ساتھی اس طریقے سے پیش آتا ہے جو آپ کی ضرورت کی تشفی کرنے میں ناکام رہتا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ جب آپ کی انا کی توقعات پر وہ پورا نہیں اترتا، اور پھر خوف، دکھ اور کمی کہ جو انائی شعور کا فطری حصہ ہیں اور جو محبت کے رشتے میں کچھ دیر کے لیے چھپ گئے تھے، دوبارہ سطح پر آ جاتے ہیں۔ لت عادتی رشتوں سے بیدار رشتوں تک۔ سوال: کیا ہم ان ایڈکٹیو ریلیشنز کو، عادتی رشتوں کو، حقیقی رشتوں میں بدل سکتے ہیں؟ بالکل، حاضر باش رہ کر اور ازلی و ابدی لمحے موجود پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہوئے، حالت حضوری کو شدید کر کے۔ چاہے آپ اکیلے ہیں یا پارٹنر کے ساتھ، یہ بنیادی فیکٹر ہے۔ محبت کے چراغ کے روشن رہنے کے لیے آپ کی حضوری کے نور کو اتنا توانا ہونا ہوگا کہ آپ میں موجود تھنکر یا پین باڈی کو آپ غلطی سے اپنا آپ نہ سمجھ بیٹھیں۔ خود کو تھنکر کے نیچے موجود حقیقی بینگ، دماغی شور کے نیچے موجود سکوت، درد کے نیچے موجود خوشی و مسرت کے طور پر جاننے کا نام ہے آزادی، نجات، بیداری، انلائٹنمنٹ۔ جب آپ پین باڈی، دکھ بدن سے خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں، ڈس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو اس وقت درد خوشی میں ڈھل جاتا ہے، پین ٹرانسمیوٹ ہو جاتا ہے۔ تھنکنگ سے خود کو علیحدہ کر لینا، ڈس آئیڈینٹیفائی کر لینے سے آپ اپنی سوچوں اور رویوں کے خاموش ناظر، سائلنٹ واچر بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر آپ پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ دماغ کے بار بار دہرائے جانے والے پیٹرن کام کس طرح کرتے ہیں، اور انا، ایگو کیسے کیسے روپ ہے جو بھرتی ہے۔ اگر آپ مائنڈ کو سیلفنس، انائیت سے بھرنا رک جائیں تو دماغ جبری سوچوں سے باز آ جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو دوسروں کو، سچویشنز کو جج کرتا رہتا ہے، اس سے رک جائے گا۔ جج کرنے کا بنیادی طور پر مطلب ہے جو ہے اس کی مزاحمت، اور یہی مزاحمت تصادم، ڈرامہ اور نئے درد کو تخلیق کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دم جو ہے اس کو قبول کر کے آپ ججمنٹ کرنے سے رک جاتے ہیں، تو اسی پل آپ دماغ کی غلامی سے
آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب آپ میں وہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے جس میں محبت، جس میں مسرت، جس میں سکون ممکن ہے۔ پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آپ خود کو جج کرنے سے باز آ جاتے ہیں اور پھر اپنے پارٹنر کو جج کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پیار کے رشتوں میں سب سے بڑا انقلاب یہی ہے کہ آپ ساتھ مرد یا ساتھ عورت کو بغیر بدلے، بغیر جج کیے، جیسا وہ ہے، جیسی وہ ہے، اسی حال میں قبول کرنا شروع کر دیں۔ یہ حالت آپ کو فوراً ماورائے انا لے جاتی ہے۔ ساری مائنڈ گیمز، نشے کی طرح چمٹے رہنے کے رجحانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب نہ کوئی شکار رہتا ہے، نہ کوئی شکاری، نہ کوئی ملزم، نہ کوئی الزام لگانے والا۔ یہی وہ مقام ہے جب ایک دوسرے پر انحصار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کپلز میں اگر کوئی لاشعوری پیٹرن ظاہر کرے تو جو اس حالت میں ہوگا وہ اس پیٹرن کا لگا بندھا رد عمل نہیں دکھائے گا۔ اب یہ ہوگا کہ آپ محبت کے اس عمل میں الگ ہوں گے یا پھر پہلے سے کہیں گہرائی میں، لمحے موجود میں، بینگ میں شدت کے ساتھ ایک ہوں گے۔ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ جی ہاں، یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ سمجھیں کہ محبت ہونے کی حالت ہے، اسٹیٹ آف بینگ۔ محبت کہیں باہر نہیں ہوتی، یہ آپ کے باطن کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اسے کھو دیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ آپ کو چھوڑ جائے، لمحہ بھر کے لیے بھی۔ محبت کسی اور پر، کسی باہری حیات پر منحصر نہیں ہوتی۔ حضوری کی ساکت کیفیت میں آپ اپنی بے حیات اور ٹائم لیس حقیقت سے بطور ان مینیفیسٹڈ حیات کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ ان مینیفیسٹڈ نہ آشکار کہ جو فزیکل فارم میں زندگی کا دل بن کے دھڑکتا ہے۔ پھر آپ کو وہی سیم زندگی ہر دوسرے انسان اور ہر زندہ مخلوق میں محسوس ہوتی ہے، اور آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ حیات اور علیحدگی کے نقاب سے ماورا زندگی کو دیکھ سکیں۔ یہی ہے وحدت کا احساس، یہی ہے محبت۔ خدا کیا ہے؟ زندگی کی ساری شکلوں کی تہ میں بہہ رہی ابدی واحد زندگی۔ محبت کیا ہے؟ اسی واحد زندگی کی موجودگی کو اپنے اندر اور تمام مخلوقات کے اندر محسوس کرنا۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ محبت کی جو بھی شکل ہے وہ خدا سے محبت ہے۔ محبت کوئی سلیکٹیو چیز نہیں کہ اس سے کی جائے اور اس سے نہ کی جائے۔ جیسے سورج کی روشنی ہے، کبھی سلیکٹیو نہیں ہوتی۔ یہ کسی ایک شخص کے لیے اسپیشل نہیں ہوتی، یہ ایکسکلوزیو نہیں۔ کچھ چیزوں، کچھ اشخاص کے لیے جو محبت خاص کر دی جاتی ہے وہ لو آف گاڈ نہیں ہے، وہ لو آف ایگو ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس نوع کی سچی محبت کی شدت میں فرق ہو سکتی ہے۔ مختلف لوگوں میں اس شدت کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص باقیوں کے مقابلے میں آپ کی محبت کا جواب زیادہ واضح، زیادہ شدت سے دے، اور اگر ایسا شخص آپ کے لیے بھی محبت کے ویسے ہی جذبات رکھتا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ دونوں باہمی محبت کے رشتے میں ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو بانڈ، جو تعلق آپ کو اس مرد یا عورت سے جوڑ رہا ہے، بالکل وہی بانڈ آپ کے اور بس میں آپ کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے کسی اجنبی شخص اور آپ کے درمیان بھی ہے۔ پرندے، درخت، پھولوں کے ساتھ بھی آپ کو وہی بندھن جوڑ رہا ہے، فرق بس شدت کا ہے۔ حتیٰ کہ عادتی تعلقات، ایڈکٹیو ریلیشن شپس میں بھی کبھی کبھار ایک انوکھی چیز واقع ہوتی ہے جب ایک حقیقی روشنی آپ میں منور ہوتی ہے اور اس تعلق میں آپ عادتی ضرورتوں سے بھی ماورا کوئی رشتہ محسوس کرتے ہیں۔
उस वक्त होता यह है कि आपका और आपके पार्टनर का जहन और दुख बदन यानी पेन बॉडी कुछ देर के लिए सेल्फ से अलहदा हो जाता है। एडिक्टिव रिलेशनशिप्स की हमारे यहाँ आम मिसाल मियाँ बीवी का ताल्लुक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्द मेहरी का शिकार रहता है और कभी कभार इंतहाई जिस्मानी कुर्बत में, बच्चे की पैदाइश के वक्त, किसी की मौत के वक्त, या इनमें से कोई एक शदीद बीमारी में हो, या इसी तरह का कोई भी वाक़या जहन को बेबस, पावरलेस कर देता है। जब ऐसा होता है तो उस वक्त आपकी बीइंग के जो जहन के नीचे दफन थी आश्कार हो जाती है, और यही वो मौका होता है कि जब हकीकी कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है, एक होने का एहसास पैदा होता है। एक होने का यही एहसास है मोहब्बत। अमूमन ये बेदार लम्हात आर्जी होते हैं और जल्द ही खो जाते हैं। हाँ, ये पायदार और मुस्तकिल नोयत के भी हो सकते हैं अगर आप इतने हाजिर बाश हों कि दिमाग और उसके पुराने पैटर्न्स को मुदाखलत ना करने दें। जैसे ही माइंड और माइंड आइडेंटिफिकेशन वापस आती है तो उस वक्त आप यूर सेल्फ नहीं रहते, बल्कि अपना एक मेंटल इमेज बन जाते हैं, और एक बार फिर आप वही गेम्स खेलना और किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं जो ईगो की, अना की ज़रूरत है। आप फिर ह्यूमन माइंड बन जाते हैं, वो ह्यूमन माइंड जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिंग कर रहा है और जो दूसरे ह्यूमन माइंड के साथ एक ड्रामा खेल रहा है, जिस ड्रामे को उन्होंने मोहब्बत का नाम लेबल दिया हुआ होता है। हकीकी मोहब्बत के मुख्तसर नज़ारे अगरचे मुमकिन हैं, मगर मोहब्बत मुस्तकिल तौर पर पैदा नहीं की जा सकती उस वक्त तक जब तक आप माइंड आइडेंटिफिकेशन से मुस्तकिल आज़ाद नहीं हो जाते और आपकी हाजिर बाशी में वो शिद्दत नहीं आ जाती जो पेन बॉडी की तहलील कर सके, या कम से कम आप इतने हाजिर बाश नहीं रह पाते कि ख़ुद को बतौर वॉचर देख पाएँ। जब आप जहन को देखने वाले उसके वॉचर बन जाते हैं तो उस वक्त पेन बॉडी का ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है कि वो आपके सेल्फ पर गालिब आ सके और मोहब्बत के जज्बात को गारत कर दे। रिश्ते बतौर रूहानी मश्क। जब तक शऊर, अनाई मिजाज, ईगोइक मूड में रहता है और इसी मूड में तमाम समाजी, सियासी और मुआशी ढांचे तराशता है, और जब ये सारे इज्तमाही ढांचे ज़वाल की इंतहा पर पहुँचते हैं तो उस वक्त मर्द और औरत के रिश्तों में एक अजीम बहरान पैदा होता है। वही बहरान जिसका इंसान इस वक्त सामना कर रहा है, क्योंकि इस वक्त इंसान ने ख़ुद को माइंड से एक आइडेंटिफाइड कर रखा है। इसलिए इंसान के अक्सर रिश्ते बीइंग में पैवस्त नहीं हैं, इसलिए ये दर्द व अलम की वजह बन गए हैं और मसाइल व तनाज़ात में घिर गए हैं। दुनिया में इस वक्त लाखों की तादाद में लोग हैं जो तन्हा रहने पर मजबूर हैं, ये सिंगल पेरेंट होने का दुख सह रहे हैं। लोग गहरे ताल्लुकात तख्लीक करने से घबरा रहे हैं, या माजी के अलमनाक करीबी रिश्तों के दुखों को रिक्रिएट, दोबारा तख्लीक करने के खौफ से रिश्तों से बच रहे हैं। कुछ मर्द और औरतें ऐसी हैं जो एक रिश्ता बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, जो पेन एंड प्लेयर का वही मनहूस दायरा है जिसमें इंसान घूमने पर मजबूर है। ऐसे मर्द व ज़न भरपूर ज़िंदगी के एक ऐसे मुबहम मकसद की जुस्तजू में भटक रहे हैं जहाँ मुखालिफ जिन्स से उन्हें एहसास कामलियत नसीब हो सके। बाकियों में अक्सरियत ऐसे मर्दों और औरतों की है जो डिसफंक्शनल ताल्लुक़ का कर्ब झेल रहे हैं, बच्चों और सिक्योरिटी के नाम पर। आदत की ताकत, तन्हा हो जाने का डर, या किसी और बाहमी बेनिफिशियल अरेंजमेंट, या हत्ता के लाशऊरी तौर पर जज्बाती ड्रामे और दर्द की शक्ल में जो जज्बाती उभार, एक्साइटमेंट की लत पड़ जाती है, उसकी वजह से साथ रहने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि हर क्राइसिस जहाँ ख़तरात लेकर आता है वहाँ उसमें इम्कानात और मौक़े भी होते हैं। अगर रिश्ते अनाई दिमाग के पैटर्न्स को तक़वियत दे रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं और पेन बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ ही होते हैं,
तो इनसे फरार और भागने की बजाय इन्हें कबूल ही क्यों ना कर लिया जाए। रिश्ते बनाने से बचने या किसी आइडियल पार्टनर के ख्याली भूत को जो आपको कामिल कर सके के ताक़ुब की बजाय उनके साथ ही तावन क्यों ना किया जाए। याद रखें, किसी भी अलमिये में छुपे मौके को आप सिर्फ उसी वक्त ही देख सकते हैं जब आप उस अलमिये को ही तस्लीम कर लेते हैं और उसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेते हैं। जब तक आप उस अलमिये से भागते रहेंगे, उसका इनकार करते रहेंगे या ये ख्वाहिश करते रहेंगे कि ऐसा ना होता, ऐसा होता, तो उस वक्त तक मौके की खिड़की नहीं खुलती और आप उसी सिचुएशन की भूल भुलैयों में ही फंसे रहते हैं। और यूं या तो वो सिचुएशन वैसी ही चलती रहती है या उससे भी बदतर कि वो मज़ीद ख़राब होती जाती है। जब आप वाक़यात को, हक़ाइक़ को, अलमिये को एक्नॉलेज करते हैं, उससे कबूल करते हैं, तो इससे उसी अलमिये से एक सतह पर आज़ादी का एहसास भी आता है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि आप में गैर हम आहंगी सी है, एक डिस्कम्फर्ट है और आप इस जाने को मानते हैं। तब एक नया फैक्टर सामने आता है, ऐसा फैक्टर जो इस डिसहार्मनी, डिस्कम्फर्ट को, अदम हम आहंगी को तब्दील किए बगैर नहीं रह सकता। जब आप जान रहे होते हैं कि सुकून नहीं है, तो आपकी ये आगही एक साकित खला तख्लीक करती है आप में मौजूद बेसकूनी के गिर्द। वो खला जो इस बेसकूनी को प्यार से गले लगा लेता है और बेसकूनी को सुकून में ढाल देता है। जहाँ तक बातनी तब्दीली का ताल्लुक़ है, तो इस सिलसिले में आप कुछ नहीं कर सकते। आप ख़ुद को नहीं बदल सकते और अपने पार्टनर को तो बदलने का सवाल ही नहीं। हत्ता कि किसी को भी आप बदल नहीं सकते। जो आप कर सकते हैं वो इस खला को तख्लीक कर सकते हैं जिसमें बदलाव वाक़ हो सके, वो खला जिसमें ग्रेस, वक़ार और मोहब्बत दाखिल हो सके। इसलिए जब भी आपके ताल्लुकात काम ना कर रहे हों, जब भी आप में और आपके पार्टनर में ये दीवानगी बेदार हो, तो खुश हो जाइए, क्योंकि वो जो बेशऊरियत में था वो अब शऊर के नूर में आ गया है। अब एक मौका पैदा हो गया है जो मसले का हल हो सकता है। हर लम्हे में, हर लम्हे से आगाह रहें, ख़ास तौर पर इस बात से कि इस लम्हे में आपके अंदर, आपके बातिन की हालत क्या है। अगर गुस्सा है तो उस गुस्से से आगाह हो जाएं। अगर हसद है, इनसिक्योरिटी है, बहस करने की ख्वाहिश है, ख़ुद को दुरुस्त साबित करने की ख्वाहिश है, अंदर मौजूद बच्चा मोहब्बत और तवज्जो मांग रहा है, या किसी किस्म का जज्बाती दर्द है, जो भी कुछ है, इस लम्हे की हकीकत से आगाह रहें और इस आगाही के साथ रहें। जब आप ये करेंगे, यही रिश्ते जो आपकी आदत थे आपकी इबादत बन जाएंगे, रूहानी मश्क बन जाएंगे। अगर अपने पार्टनर में आप किसी किस्म की बेशऊरियत, अनकॉन्शियसनेस को देखें, तो उसको भी जानें और इस आगाही को भी नरमी से गले से लगा लें ताकि कोई रिएक्शन न दें। याद रखें, अनकॉन्शियसनेस और आगाही दोनों एक साथ एक वक्त में आपके अंदर नहीं हो सकते। चाहे ये आगाही उस शख्स में ना हो जो बेशऊरी में एक्ट कर रहा हो, बल्कि सामने वाले में हो। मुखालफत और हमले की तह में मौजूद एनर्जी मोहब्बत की मौजूदगी को कभी बर्दाश्त नहीं करती। जब आप अपने पार्टनर की बेशऊरियत पर रद्द अमल देते हैं तो आप ख़ुद भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन अगर उस वक्त आप सिर्फ अपने रद्द अमल की आगाही हासिल कर लें तो कोई भी नुकसान ना होगा। इंसानियत इस वक्त इर्तिका के उस मरहले पर है जहाँ ये शदीद दबाव में है और बतौर नस्ल इंसानी हमारी बका का ये आखिरी मौका है। अगर आप में ये शऊरी आगाही पैदा हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी के हर शोबे पर इसके असरात पड़ेंगे, ख़ास तौर पर करीबी रिश्तों पर। तारीख़ इंसानी के किसी भी दौर में रिश्ते ऐसे मसाइल की आमाजगाह और तसादुम से भरपूर नहीं थे जितना इस दौर में है। आप सब बखूबी जानते हैं कि आज रिश्ते खुशी या भरपूर होने के एहसास से खाली हैं। अगर इन रिश्तों से तकमील का सौदा आपके सर में है तो इसमें बार बार आपको शराबों का सामना होगा,
لیکن اگر آپ یہ قبول کر لیتے ہیں کہ رشتے آپ کو خوش رکھنے کے لیے نہیں بلکہ کانشیس بنانے کے لیے ہوتے ہیں تو یہی رشتے آپ کے لیے سالویشن ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ اعلیٰ تر سطح کے شعور سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، وہ اعلیٰ تر شعور جس کی تخلیق اس دنیا کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ لوگ جو پرانے پیٹرن سے چمٹے ہیں ان کے لیے درد بڑھے گا، تشدد میں اضافہ ہوگا، ابہام اور دیوانگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ سوال: میرا مفروضہ ہے کہ ایک رشتے کو روحانی مشق میں ڈھالنے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ مثال کے طور پر اگر میرا پارٹنر حسد اور قابو میں رکھنے کے انہی پرانے پیٹرنز کے تحت کام کر رہا ہو اور میں کئی دفعہ اسے کہہ بھی چکا ہوں مگر وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو، پھر کیا کیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کو روحانی مشق میں ڈھالنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ کبھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ آپ کا پارٹنر تعاون کر رہا ہے کہ نہیں۔ معقولیت شعور اس دنیا میں اگر آ سکتا ہے تو صرف ایک واسطے سے، اور وہ واسطہ، وہ وسیلہ ہو آپ کو خود روحانی بیداری انلائٹنمنٹ کے لیے قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے کہ پوری دنیا معقول ہو جائے یا کوئی بھی شخص کانشیس ہو۔ اگر یہ آپ کی شرط ہے تو پھر آپ کو تمام عمر صرف انتظار ہی کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کو بے شعور ہونے کا الزام نہ دیتے رہیں۔ جس لمحے آپ اپنے پارٹنر سے بحث میں الجھتے ہیں اس وقت آپ ایک مینٹل پوزیشن سے خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور نہ صرف اس مینٹل پوزیشن کا بلکہ اپنے سینس آف سیلف کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایگو انچارج ہے، آپ انکانشیس ہو چکے ہیں۔ کسی وقت بعض باتوں کی طرف، رویوں کی طرف آپ اپنے پارٹنر کی توجہ دلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت الرٹ ہیں، انتہائی حاضر باش ہیں، تو یہ کام بغیر ایگو کو انوالو کیے، بغیر الزام تراشی، بغیر دوسروں کو غلط کہے بھی کر سکتے ہیں۔ اصول بنا لیں کہ جب آپ کا پارٹنر انکانشیس رویہ دکھائے تو پہلا کام یہ کریں کہ کسی بھی قسم کی ججمنٹ نہ دیں۔ ججمنٹ اصل میں بے شعور رویے کو کسی شخص کے سیلف کے ساتھ کنفیوز کر دینے کا نام ہے۔ ججمنٹ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی میں کوئی ڈس فنکشن، کوئی بے شعوریت دیکھیں تو اسے مانیں نہ۔ اس کا مطلب ہے ریئیکشن نہ بنے، جج نہ بنے، نوئنگ بنے۔ جب آپ یہ کریں گے تو ریئیکشن سے آزاد ہو جائیں گے، یا یہ ہوگا کہ آپ ریئیکٹ کریں گے مگر رہیں گے نوئنگ۔ مطلب آپ میں وہ خلا موجود ہوگا جس میں آپ اس ریئیکشن کو بھی دیکھ سکیں گے۔ کسی سراب پر رد عمل دینے کی بجائے ٹھیک اسی وقت آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سراب ہے۔ نوئنگ ہو جانا لونگ پریزنس کی وہ گنجائش تخلیق کرتی ہے جس میں سب چیزوں اور لوگوں کو ویسا ہی ہونے کو قبول کیا جاتا ہے جیسے وہ ہیں۔ انقلاب کا اس سے بڑا شاندار انسانی ٹول کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ یہ رویہ رکھیں تو ناممکن ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ رہ بھی رہا ہو اور وہ انکانشیس بھی ہو۔ اگر دونوں پارٹنر اس بات پر تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ایک روحانی مشق ہے تو یہ ایک کمال مشق ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی سوچ یا احساس یا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا اسی وقت ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں گے۔ مطلب اس تھاٹ یا ایموشن کو ٹائم گیپ نہیں ملے گا کہ جس میں نہ بتائی گئی سوچ یا نہ اظہار کیا گیا جذبہ بڑھتا ہی جائے۔ بنا الزام تراشی اپنے احساسات کا اظہار کرنا سیکھیں۔ اپنے پارٹنر کو اوپن، غیر مدافعانہ، نان ڈیفینسو انداز میں سننا سیکھیں۔ اپنے پارٹنر کو گنجائش دیں کہ وہ اپنا اظہار کر سکے۔ حاضر باش رہیں۔ جو ہی آپ یہ کریں گے تو الزام تراشی، دفاع اور حملے کے تمام پیٹرن جو رشتوں کو برباد کرتے ہیں اور جو انا کو تحفظ طاقت دینے کے لیے دماغ نے تخلیق کر رکھے ہیں وہ اپنی طاقت کھو دیں گے۔ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ خود کو اور دوسروں کو سپیس دیں۔
رشتوں میں محبت اس عمل کے علاوہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ ان دو عوامل کو کہ جو رشتوں کے لیے زہر قاتل ہیں ہٹا دیں گے، یعنی پین باڈی کو تحلیل اور خود کو مائنڈ اور مینٹل پوزیشن کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا ترک کر دیں گے، اور اگر آپ کا پارٹنر بھی ایسا ہی کرتا ہے تو آپ اپنے رشتوں میں ایک نئی رنگ کی تازگی، ترنگ اور محبت کو پالیں گے۔ ایک دوسرے کے دکھوں، بے شعوریتوں کا آئینہ بننے کی بجائے ایک دوسرے کی باہمی انائی ضرورتوں کے ایڈکٹیو بننے کی بجائے آپ ایک دوسرے کے لیے اس محبت کو منعکس کرنے والے، ریفلیکٹ کرنے والے بن جائیں گے جو آپ کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ وہ ازلی محبت جو اس احساس سے پیدا ہوتی ہے کہ جو بھی کچھ اس کائنات میں موجود ہے وہ واحد ہے اور آپ اسی واحد میں ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جس کا کوئی اپوزٹ، کوئی متضاد نہیں ہوتا۔ اگر آپ آزاد ہو اور آپ کا پارٹنر اب بھی مائنڈ اور پین باڈی کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہے تو یہ ایک چیلنج ہے، مگر آپ کے لیے نہیں، آپ کے پارٹنر کے لیے۔ کسی انلائٹنڈ، روحانی طور پر بیدار شخص کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ ایسے شخص کے ساتھ رہنے میں ایگو خود کو مسلسل خطرے میں محسوس کرتی ہے۔ یاد رہے کہ ایگو کو ضرورت ہوتی ہے مسئلوں کی، پرابلمز کی، تصادم کی، دشمنوں کی، تاکہ وہ سیپریٹنس، الگ ہونے کے اپنے احساس کو تقویت دے سکے، کیونکہ اسی الگ ہونے کے احساس سے ہی ایگو اپنی شناخت اخذ کرتی ہے۔ اگر پارٹنر انلائٹنڈ ہے تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس کے دماغ کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہوگا کہ اس کی فکسڈ پوزیشنز کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کی جا رہی، جس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ فکسڈ پوزیشنز ہل جائیں گی، شیکی ہو جائیں گی اور کمزور بھی، اور پارٹنر کے دماغ کو یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ فکسڈ پوزیشنز بالکل ڈھہ جائیں، جس کا نتیجہ ہوگا فالس سینس آف سیلف کا خاتمہ، کیونکہ دکھ بدن ریئیکشن، فیڈ بیک مانگے گا جو اسے مل نہیں رہا ہوگا، یعنی بحثوں، ڈرامے اور تصادم کی ایگو کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں گی۔ لیکن یہاں ایک ٹریپ بھی ہے، اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہ جو رد عمل نہیں دیتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، غیر حساس ہو جاتے ہیں، یا خود کو اپنی فیلنگز سے کٹ آف کر لیتے ہیں، وہ خود کو انلائٹنڈ سمجھنے کی غلط فہمی بھی پال سکتے ہیں، یا کم سے کم وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ پارٹنر کے ساتھ ہے۔ یہ حرکت عورتوں سے زیادہ مرد کرتے ہیں۔ مردوں میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیمیل پارٹنرز کو غیر منطقی اور جذباتی خیال کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے ایموشنز، اپنے جذبات کو بھی اس دوران محسوس کر رہے ہیں تو آپ باطنی بدن کے نور سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف اپنے سر میں ہیں، سوچوں کے دائرے میں، تو روحانی بیداری بہت دور ہے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے شعور کو اپنے جذباتی بدن کی طرف شفٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی باطنی بدن تک آپ کی رسائی ہو سکے گی۔ اگر محبت اور مسرت آپ میں سے نہیں پھوٹ رہی، اگر کامل حضوری نہیں اور ہر زندہ چیز کے حوالے سے دل میں کشادگی نہیں، تو رد عمل نہ دینا، خود کو فیلنگ سے کٹ آف کر لینا ہرگز بھی انلائٹنمنٹ نہیں ہے۔ کوئی شخص انلائٹنڈ ہے یا نہیں، اس کا دوسرا انڈیکیٹر اشاریہ ہے مشکل سچویشنز، یا جب چیزیں غلط ہو رہی ہوں۔ اگر انائی، سراب زدہ انلائٹنمنٹ کا آپ کو زوم ہو گیا ہے تو زندگی فوراً ہی آپ کے سامنے ایک چیلنج لے کر آئے گی، جس سے آپ کی بے شعوریت باہر نکل آئے گی، چاہے کسی بھی شکل میں، خوف، غصے، دفاع، ججمنٹ، ڈپریشن یا کسی بھی فارم میں۔ اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں تو اس نوع کے چیلنجز زیادہ تر پارٹنرز کی طرف سے آئیں گے۔ مثال کے طور پر خاتون اپنے مرد ساتھی کی طرف سے چیلنج کی جا سکتی ہے، ایسا مرد جو رسپانس نہیں دیتا، ایسا مرد جو کاملاً اپنے سر میں رہتا ہے، مطلب سوچوں کی دنیا میں۔ خاتون کو شکایت ہوگی کہ وہ اس کی بات نہیں سنتا، وہ اسے توجہ نہیں دیتا، اسے گنجائش نہیں دیتا،
یہ ساری چیزیں عدم حضوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کے رشتوں میں عدم حضوری، جسے مرد کے مقابلے میں عورت عموماً زیادہ شدت سے محسوس کرتی ہے، خاتون میں پین باڈی کو بیدار کر دے گی، اور اس دکھ بدن کے ذریعے وہ مرد پارٹنر پر حملہ آور ہوگی، الزام دے گی، تنقید کرے گی، اسے غلط ثابت کرے گی۔ اب بدلے میں یہ مرد کا چیلنج بن جائے گا کہ وہ خاتون کے پین باڈی اٹیک کا دفاع کرے، اور وہ اپنی مینٹل پوزیشن کے ساتھ اور زیادہ اٹیچ ہوگا اور خود کو جسٹیفائی کرے گا، خود کو ڈیفینڈ کرے گا یا جوابی حملہ کرے گا۔ اس سے خود اس کی پین باڈی بھی ایکٹیو ہو جائے گی۔ جب دونوں دکھ بدن کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو گہری بے شعوریت اب نقطۂ عروج پر ہوگی۔ اب جذباتی اتیاچار ہوگا، وحشیانہ حملے اور جوابی حملے ہوں گے۔ یہ ایموشنل ڈرامہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک دونوں پین باڈیز دوبارہ خوابیدگی کی حالت میں نہیں چلی جائیں گی، کم سے کم اگلی دفعہ کی بیداری کے وقت تک۔ یہ محض ایک نمونہ ہے لو ہیٹ ریلیشن شپس کی اس دنیا میں کام کرنے سے متعلق۔ اس حوالے سے اتنی ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جائیں گی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مرد عورت کے تعلق کے بنیادی ڈس فنکشن، بنیادی ناکارگی کو سمجھنا لازم ہے، نہ کہ اس کی مینیفیسٹیشنز، اظہار کو تحقیق کا موضوع بنا لیا جائے۔ اچھا، ایک بار پھر اس سیناریو، اس منظرنامے کو دیکھیں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ مرد عورت کے تعلق میں ایسا کوئی بھی چیلنج اصل میں سالویشن، نجات کے لیے ایک چھپا ہوا موقع ہوتا ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز۔ اس ڈس فنکشنل عمل کے کسی بھی سٹیج پر بے شعوریت، انکانشیسنس سے آزادی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر جب خاتون جارحیت پر آ جائے تو یہ مرد کے لیے سگنل ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت سے باہر نکل آئے، نہ کہ مزید گہری ذہنی شناخت کی طرف چلا جائے۔ فوراً بیدار حالت میں لمحہ موجود میں آ جائے، مکمل حاضر باش، نہ کہ بے شعوریت کی طرف نکل جائے۔ دکھ بدن ہونے کی بجائے خاتون وہ نوئنگ بن سکتی ہے جو خود میں جذباتی درد کو دیکھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے پاور آف ناؤ تک رسائی مل جائے گی اور درد مسرت میں ڈھل جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے پارٹنر سے اپنی فیلنگ شیئر کر سکتی ہے۔ یقیناً اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ سنے گا، مگر اس سے اسے یہ موقع مل سکے گا کہ وہ پریزنٹ ہو سکے، اور یقیناً اس سے مائنڈ کے پرانے پیٹرنز کے تحت غیر ارادی ایکشنز کی دیوانگی پر مبنی سائیکل ٹوٹ جائیں گے۔ اگر خاتون یہ موقع مس کر دے تو مرد خاتون کے درد پر اپنے جذباتی ریئیکشن کو دیکھ سکتا ہے، اپنی ڈیفینسونیس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود ریئیکشن میں ڈھل جائے۔ اس سے وہ یہ جان سکنے کے قابل ہو پائے گا کہ اس سے خود اس کا اپنا پین باڈی بیدار ہو رہا ہے۔ یوں خالص آگہی کی ساکت گنجائش، نوئنگ، خاموشی، گواہی پیدا ہو سکے گی۔ یاد رکھیں، آگہی درد کا انکار نہیں کرتی، مگر اس کے باوجود وہ درد سے ماورا ہو جاتی ہے۔ یہ درد کو موقع دیتی ہے کہ وہ رہے، مگر اس کے باوجود اسے بدل دیتی ہے۔ یہ ہر چیز کو قبول کرتی ہے اور ہر چیز کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ اگر خاتون مستقل طور پر یا زیادہ تر وقت رشتے میں پریزنٹ رہتی ہے تو یہ پارٹنر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کی حضوری کو بھی برداشت کر رہا ہو اور بے شعور، انکانشیس بھی رہ لے۔ اگر پارٹنر تیار ہوگا تو جو در آپ کی وجہ سے کھلا وہ اس میں سے داخل ہو کر آپ کی حالت میں آپ کو جوائن کر سکتا ہے۔ اگر نہیں تو بھی آپ علیحدہ رہو گے۔ جیسے پانی میں تیل ڈال دیا جائے تو دونوں بہرحال الگ الگ ہی رہیں گے۔ جو تاریکی میں رہنا چاہتا ہو اس کے لیے روشنی سے زیادہ درد انگیز چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ عورت کیوں انلائٹنمنٹ کے زیادہ قریب ہے؟ سوال: انلائٹنمنٹ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، کیا وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں؟ ہاں، مگر دونوں کا زور مختلف باتوں پر ہوتا ہے۔ عمومی بات کروں تو عورت کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنے بدن کو محسوس کرے اور اس میں موجود رہے۔
اس لیے وہ فطری طور پر بینگ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور یوں انلائٹنمنٹ کے بھی قریب ہونے کا اس کا امکان زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم روایات اور ثقافتوں میں بے حیات اور ماورائی حقیقتوں کی جو علامتیں تھیں وہ زیادہ تر مؤنث تھیں۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوکھ ہے جو ہر چیز کی تخلیق کرتی ہے اور زندگی کی بطور فارم حیات نگہداشت کرتی ہے۔ قدیم تاریخ کی سب سے پروفاؤنڈ کتاب داؤ دی چنگ، جس میں داؤ سے مراد بینگ ہے، اس میں عورت کو ابدی، لامحدود، پریزنٹ اور کائنات کی ماں کہا گیا ہے۔ فطری طور پر عورتیں مردوں کی نسبت بینگ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں کیونکہ وہ نا آشکار کی عملی تجسیم ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا، تمام مخلوق اور تمام اشیاء لازماً پلٹتی ہیں سورس کی طرف۔ یا داؤ دی چنگ کے مطابق تمام اشیاء داؤ میں فنا ہو جاتی ہیں، اور داؤ تنہا ہے جو ان کو سمیٹ لیتی ہے کیونکہ سورس کو فیمیل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دیوی اور ڈیوائن ماں کا تصور دو پہلو رکھتا ہے، وہ زندگی کو جنم دیتی ہے اور وہی زندگی لیتی ہے۔ جب دماغی غلبے کا دور آیا اور انسانوں نے خدائی جوہر کی اپنی حقیقت سے اپنا تعلق توڑ لیا تو انہوں نے خدا کو بھی میل فگر کے طور پر سوچنا شروع کر دیا۔ معاشرے پدر سری ہو گئے اور عورتیں مردوں کی محکومی میں آ گئیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دور میں پلٹ جائیں جب فیملیز کو خدائی نمائندگی حاصل تھی۔ اسی سوچ کے حامل کچھ لوگ آج کل گاڈ کی بجائے گاڈس کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بیلنس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو تاریخ کے سفر میں کئی ہزار صدیاں قبل دنیا میں قائم تھا۔ اس میں کوئی خرابی نہیں، مگر یہ سمجھیے کہ یہ بھی محض ایک تصور، ایک کانسیپٹ کی نمائندگی ہے جو شاید عارضی طور پر مفید ثابت ہو، بالکل ویسے جیسے نقشہ یا سنگھائے میل عارضی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حقیقت کو ماورائے تصور و امیج دیکھنے کو تیار ہیں تو یہ علامتیں الٹا رکاوٹ بنتی ہیں۔ تاہم سچ یہ ہے کہ مائنڈ کی انرجی، فریکوینسی بنیادی نیچر میں مردانہ ہے۔ مائنڈ مزاحمت کرتا ہے، قبضے کی کوشش کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے اور ہر چیز کو سمجھ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی دماغ کی حالت منعکس ہوتی ہے تصور خدا میں۔ روایتی خدا مردانہ نوع کا ہے، ایسا با اختیار فگر جو کنٹرول کرتا ہے۔ عام طور پر ایسے غسیلے مرد جس سے آپ کو ڈرنا ہے، جیسا کہ عہد نامہ عتیق اولڈ ٹیسٹامنٹ کا تصور خدا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا انسان کے ذہن کی پروجیکشن ہے۔ مائنڈ سے ماورا جانا اور بینگ کی گہری حقیقت سے دوبارہ جڑنے کے لیے جو خصوصیات درکار ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں۔ وہ خصوصیتیں ہیں سرنڈر، نان ججمنٹ، اوپننس کہ جو زندگی کو الاؤ کرے نہ کہ اس کے خلاف مزاحمت کرے، وہ گنجائش کے جس میں نوئنگ زندگی کی ہر شکل کو پیار سے گلے لگائے۔ یہ تمام اوصاف فیمیل پرنسپل سے زیادہ گہرائی سے جڑے ہیں۔ مائنڈ انرجی سخت اور کرخت ہے، جبکہ بینگ کی انرجی نرم اور تسلیم کر لینے والی ہے، مگر اس کے باوجود اس میں مائنڈ سے کہیں زیادہ طاقت ہے۔ دماغ ہماری تہذیب کو چلاتا ہے، جبکہ بینگ اس زمین اور اس سے ماورا میں موجود تمام زندگی کی انچارج ہے۔ بینگ وہ انٹیلیجنس ہے، وہ ذہانت جس کا ظاہری اظہار ہے یہ ہماری کائنات۔ اگرچہ خواتین امکانی طور پر اس انٹیلیجنس کے زیادہ قریب ہیں، مگر مرد بھی اپنے اندر موجود اس ذہانت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی اکثریت مائنڈ کے تسلط میں ہے، خود کو سوچوں اور پین باڈی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو محبت کے پھول کے کھلنے اور انلائٹنمنٹ کی راہ میں حائل ہے۔ عمومی اصول کے طور پر دیکھیں تو مردوں کی راہ کی بنیادی رکاوٹ ہے تھنکنگ مائنڈ اور عورتوں کی بنیادی رکاوٹ ہے ان کا پین باڈی۔ اگرچہ کچھ انفرادی معاملات میں بات اس سے الٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میں یہ دونوں ہی فیکٹر ایک جیسے فعال ہوں۔
خواتین کے اجتماعی دکھ بدن کی تحلیل۔ سوال: عورتوں میں دکھ بدن کیوں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ دکھ بدن کا انفرادی طور پر بھی اور عمومی طور پر ایک اجتماعی پہلو ہے۔ انفرادی پہلو تو یہ کہ خاتون نے اپنے ماضی کا کتنا جذباتی دکھ ہے جو جمع کر رکھا ہے، جبکہ اجتماعی وہ درد ہے جو اجتماعی انسانی سائیکی میں جمع شدہ ہے، وہ دکھ جو ہزاروں سال میں بیماریوں، تشدد، جنگ، قتل و غارت، ظلم، دیوانگی وغیرہ کے ذریعے سے تخلیق ہوا۔ ہر انسان کا انفرادی دکھ بدن انسانیت کے اجتماعی دکھ بدن میں ایڈ ہوتا جاتا ہے۔ اجتماعی دکھ بدن کی مختلف تہیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ ملک یا قومیں یا نسلیں جہاں تصادم و تشدد کی شدید شکلیں موجود ہیں، ان کا اجتماعی دکھ بدن باقی قوموں، ملکوں یا نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہیوی ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جس کا دکھ بدن مضبوط ہو اور اس میں کانشیسنس اتنا توانا نہ ہو کہ وہ اس دکھ بدن سے خود کو ڈس آئیڈینٹیفائی کر سکے، وہ نہ صرف مسلسل یا گاہے گاہے اپنے جذباتی درد کو بار بار جیے گا، بلکہ وہ آسانی سے تشدد کا شکار یا تشدد کرنے والا بنے گا۔ شکار یا شکاری کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ پین باڈی ایکٹیو ہے یا پیسو، فاعل یا مفعول۔ جبکہ دوسری طرف دلچسپ چیز یہ ہے کہ یہی توانا دکھ بدن والے لوگ انلائٹنمنٹ کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اس پوٹینشیل، اس امکان کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر آپ بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہوں تو جاگنے کی آپ کی موٹیویشن اتنی ہی زیادہ ہوگی بنسبت ایسے شخص کے کہ جو کوئی ایسا خواب دیکھ رہا ہو جس میں معمول کے نشیب و فراز، عروج و زوال ہوں۔ اپنے ذاتی دکھ بدن کے علاوہ خاتون تاریخ کے سفر کے تراشے اجتماعی دکھ بدن سے بھی حصہ وصول کر رہی ہے۔ ہاں، یہ اور بات کہ وہ مکمل طور پر کانشیس ہو کر اس سے خود کو الگ نہ کر چکی ہو۔ خواتین کی اجتماعی پین باڈی کی تشکیل میں بہت سے عوامل ہیں، جیسے ہزاروں سالوں سے مردانہ غلبہ، غلامی، استحصال، جنسی زیادتی، چائلڈ برتھ، چائلڈ لاس وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ماہانہ ایام کے دوران خواتین جذباتی اور نفسیاتی درد کا سامنا کرتی ہیں، یہ اسی اجتماعی دکھ بدن سے جڑا ہے۔ یہ دکھ بدن عام وقت میں خوابیدہ رہتا ہے، مگر خصوصی ایام کے دوران یہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ لازمی نہیں کہ صرف انہی ایام میں ہی یہ اجتماعی دکھ بدن بیدار ہو، باقی وقت بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس سے یہ اجتماعی دکھ بدن بیدار ہو جائے۔ اس دوران ہوتا یہ ہے کہ یہ جسم میں زندگی کے آزادانہ بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اسی کا جسمانی اظہار ہے ماہانہ ایام۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں کہ خواتین کے یہ خصوصی ایام کیسے انلائٹنمنٹ کے لیے موقع بن سکتے ہیں۔ اکثر ان دنوں میں آپ پر دکھ بدن کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک بے تحاشا طاقتور انرجیٹک چارج ہوتا ہے جو آسانی سے آپ کو اس طرف لے جا سکتا ہے کہ آپ خود کو بے شعوری طور پر اسی دکھ بدن سے آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ کا باطن مکمل طور پر اس انرجی فیلڈ کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور آپ خود کو وہی سمجھ لیتی ہیں، بٹ آف کورس از ناٹ یو ایٹ آل۔ اب یہ انرجی فیلڈ آپ کے ذریعے سے بولتا ہے، ایکٹ کرتا ہے اور سوچتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں نیگیٹو سچویشنز کو تخلیق کرتا ہے تاکہ اس منفی انرجی پر یہ زندہ رہ سکے۔ اسے زیادہ درد درکار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ میں اس پروسیس کے حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ یہ عمل بہت تباہ کن اور ویشیس ہوتا ہے۔ یہ درد ہے پین، پاسٹ کا پین، اور یہ آپ کا تن بھی نہیں ہے۔ عورتوں کی تعداد جو فلی کانشیس حالت کی طرف آ رہی ہے وہ اس وقت بھی مردوں سے زیادہ ہے، اور اس تعداد میں آنے والے سالوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے آخر میں مردوں کی تعداد بھی اتنی ہو جائے، مگر تب تک باشعور سطح پر جینے والی خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ رہے گی۔ خواتین اپنے اس فنکشن کو دوبارہ حاصل کر رہی ہیں جو ان کا پیدائشی حق ہے، اس لیے شعوری زندگی کے در ان پر مردوں کے مقابلے میں زیادہ نیچرلی کھلتے ہیں۔
خواتین کا بنیادی فنکشن یہی تو ہے کہ وہ مینیفیسٹڈ، آشکار اور نا آشکار دنیا کے درمیان پل ہیں، وہ مقام جو روح اور مادے کا درمیانی پوائنٹ ہے۔ بطور خاتون آپ کا مرکزی کام اس وقت یہ ہے کہ پین باڈی، دکھ بدن کو ٹرانسمیوٹ کر دیں تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے حقیقی سیلف کے درمیان نہ آ سکے۔ حقیقی سیلف کہ جو آپ کا ایسنس ہے، جوہر ہے۔ اس برتری کا مطلب یہ نہیں کہ بطور خاتون آپ کو انلائٹنمنٹ کی راہ کی دوسری رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے تھنکنگ مائنڈ۔ لیکن اگر آپ دکھ بدن سے ڈیل کرتے ہوئے شدید حضوری کی حالت میں آ جاتی ہیں تو اس سے مائنڈ کے ساتھ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو بھی توڑ سکتی ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس احساس درد سے اپنی شناخت اخذ کرتی رہیں گی، آپ اس سے آزاد نہیں ہو سکیں گی۔ جب تک آپ کا احساس ذات جذباتی درد سے جڑا رہے گا تو آپ بے شعوری طور پر درد کے بھرنے کی ہر کوشش کو یا تو ریزسٹ کرتی رہیں گی یا اس کوشش کو غارت کرتی رہیں گی۔ ایسا کیوں؟ سادہ سی بات کہ آپ خود کا جو احساس ذات بنا کر بیٹھی ہیں اسے بچانا چاہتی ہیں، اور درد اس احساس ذات کا ناگزیر حصہ بن چکا ہے۔ یہ سارا ایک انکانشیس عمل ہے، اور اس سے بچنے، اس پر قابو پانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس بے شعور عمل کو شعور کی روشنی میں لے آئیں۔ جیسے ہی آپ شعور کی دنیا میں داخل ہوں گی تو ایک شاکنگ قسم کا احساس آپ کو ہوگا کہ کیسے درد کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹا رکھا ہے۔ جو ہی یہ احساس آپ کے اندر بیدار ہوگا، درد سے آپ کی اٹیچمنٹ ٹوٹ جائے گی۔ دکھ بدن ایک انرجی فیلڈ ہے، تقریباً ایک ایسی چیز جو آپ کے باطنی گنجائش میں گھس کر بیٹھ گئی ہو۔ یہ اصل میں لائف انرجی ہی تھی جس کو دکھ بدن نے روک کر اس کے بہاؤ کو روک دیا تھا۔ آف کورس یہ دکھ بدن بنا کیونکہ کچھ خاص چیزیں واقع ماضی میں آپ کے ساتھ ہوئے۔ دکھ بدن اصل میں آپ کے اندر موجود زندہ ماضی ہی ہے، اور اگر آپ نے خود کو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس کا مطلب ہے آپ ماضی کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ وکٹم آئیڈینٹی، مظلوم شناخت، اصل میں اس یقین کا نام ہے کہ ماضی حال سے زیادہ طاقتور چیز ہے، جو حقیقت کے بالکل الٹ بات ہے، جو قطعاً بھی سچ نہیں ہے۔ یہی ماضی سے جڑی شناخت ہے جو اس یقین کو محکم کرتی ہے کہ جو آج آپ ہیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں آپ کے ساتھ کچھ کیا۔ ماضی کے واقعات ہیں جو آپ کا ایموشنل پین ہیں۔ دوسرے لوگ ہیں جو آپ کو آپ کا حقیقی سیلف نہیں ہونے دیتے، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک طاقت ہے، اور وہ طاقت کہیں اور نہیں، اس لمحے میں ہے۔ اس طاقت کا نام ہے آپ کی حضوری کی طاقت، پاور آف پریزنس۔ جیسے ہی آپ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں، اسی وقت ہی آپ میں یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ اپنی باطنی گنجائش، اسپیس کے تنہا ذمہ دار آپ خود ہیں، کوئی اور نہیں، اور یہ کہ ماضی پاور آف ناؤ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ سو حقیقت یہ ہے کہ دکھ بدن کے ساتھ ڈیل کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ خواتین جو پہلے ہی شعور کی اتنی سطح حاصل کر چکی ہیں کہ وہ ذاتی طور پر وکٹم آئیڈینٹی، مظلوم شناخت کو ترک کر چکی ہیں، وہ بھی اجتماعی مظلوم شناخت کو ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب وہ ایسے فکرے کہتی ہیں، دیکھیں مردوں نے عورتوں کے ساتھ کیا کیا، تو وہ ٹھیک بھی کہہ رہی ہوتی ہیں اور غلط بھی۔ وہ درست کہتی ہیں کہ اجتماعی فیمیل دکھ بدن کا بڑا حصہ اس ظلم، اس دباؤ، اس زیادتی کا تخلیق کرتا ہے جو مردوں نے عورتوں کے ساتھ روا رکھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ غلط بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنا احساس ذات اس حقیقت سے اخذ کر رہی ہیں اور خود کو اس اجتماعی وکٹم آئیڈینٹی کا اسیر بنائے ہوئے ہیں۔ اگر عورت نے ابھی تک غصہ، پچھتاوا، مذمت
को थाम रखा है तो इसका मतलब है कि वो अभी भी दुख बदन से चिमटी हुई है। इससे उसे हो सकता है कि दूसरी औरतों के साथ यकजहती और कंफर्टिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी का एहसास मिल रहा हो, मगर ये चीज़ उन्हें माजी की गिरफ्त से आज़ाद और उनकी हकीकी ताकत और उनके एसेंस तक उन्हें रसाई में रुकावट बन रही है। अब इस सूरत में अगर औरतें ये करती हैं कि वो मर्दों को ख़ुद से अलहदा करना शुरू कर देती हैं तो इससे एहसास से अलहदगी, सेंस ऑफ सेपरेशन को तक़वियत मिलेगी, और एहसास से अलहदगी अना की, ईगो की ग़िज़ा है जिससे ये तवाना होती है, और जितनी अना आप में मज़बूत होगी उतनी आप अपनी हकीकी फ़ितरत से दूर होंगी। इसलिए कभी अपने दुख बदन को अपनी शनाख्त ना दें, बल्कि इसकी बजाय इसे इनलाइटनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, इसे कॉन्शियसनेस में ढाल दें, और इसका सबसे बेहतरीन वक्त है महाना अय्याम। मेरा यकीन है कि आने वाले सालों में बहुत सी औरतें इन दिनों में कामिल शऊरी हालत में दाखिल होंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अक्सर औरतों के लिए ये दिन अनकॉन्शियसनेस के दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों में वो इज्तमाई फ़ीमेल पेन बॉडी के गलबे में आ जाती हैं। एक बार जब आप शऊर की एक ख़ास सतह को हासिल कर लेंगी तो मामला इसके उलट हो जाएगा, और आप बेशऊरियत की तरफ जाने की बजाय ज़्यादा शऊर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। बुनियादी प्रोसेस की बाबत मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मगर एक बार फिर मैं उसे दोहरा देता हूँ। इस बार इसे इज्तमाई फ़ीमेल पेन बॉडी के तनाजुर में देखते हैं। जब आपको पता लगता है कि माहाना अय्याम करीब हैं और इसकी इब्तदाई अलामतें, जिसे प्री मेनिस्ट्रियल टेंशन कहते हैं, ज़ाहिर होती हैं, तो उस वक्त इज्तमाई फ़ीमेल पेन बॉडी अलर्ट हो जाता है और आपके बदन में क़याम कर लेता है। जब पहली अलामतें ही ज़ाहिर हों तो आप होशियार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और इसे ख़ुद पर गालिब ना आने दें। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें पहली अलामत है बेचैनी या गुस्सा या कोई भी फ़िज़िकल अलामत, जो भी हो, इसको पकड़ें कबल आज के ये आपकी थिंकिंग और रवैये पर हावी हो। इसका सादा सा मतलब है कि अपनी पूरी तवज्जो उस फीलिंग को दें। अगर ये कोई इमोशन है तो इसके पीछे मौजूद ताकतवर एनर्जी चार्ज को महसूस करें, जानें कि यही पेन बॉडी है। ठीक उसी वक्त आप नोइंग हो जाएं, जिसका मतलब है कि अपनी शऊरी हजूरी से आगाह हो जाएं और इसकी ताकत को महसूस करें। कोई भी जज्बा, कोई भी इमोशन जो आपकी शऊरी हजूरी की जद में आ जाता है, वो फ़ौरन पसपा होकर ढल जाता है। अगर अलामत कोई फ़िज़िकल नोयत की है तो आपकी तवज्जो उस फ़िज़िकल पेन को किसी भी किस्म के इमोशन या थाट में बदलने से रोकेगी। इसके बाद भी होशियार रहें और पेन बॉडी की अगली अलामत का इंतज़ार करें। जब ये ज़ाहिर हो, इसको भी वैसे ही डील करें जैसे पहली अलामत के साथ किया था। बाद अज़ां जब दुख बदन मुकम्मल तौर पर ख़ाबीदा से बेदार हालत में आ जाए तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको अपनी बातनी दुनिया में कुछ हलचल महसूस हो, ये शायद कुछ दिनों के लिए भी हो। खैर, कोई भी शक्ल ये इख्तियार करे, होशियार बाश रहें, इसे अपनी मुकम्मल तवज्जो दें, अपने अंदर मौजूद हलचल को देखें, जानें कि वो है, इस जाने को पकड़े रहें और नोइंग रहें। याद रखें कि पेन बॉडी को अपना जहन इस्तेमाल करने का मौका ना दें कि यह आपकी सोचों पर गालिब आ जाए। इसे देखें, इसकी एनर्जी को बराह रास्त अपने बदन के अंदर महसूस करें। जैसा कि आपको पता है कि कामिल तवज्जो का मतलब है कामिल कबूलियत, एक्सेप्टेंस। मुसलसल तवज्जो यानी मुसलसल एक्सेप्टेंस ट्रांसम्यूटेशन का, इनकलाब का सबब बनती है। अब पेन बॉडी रोशन शऊर में ढल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुश्क लकड़ी को आग में रखें तो वो खुद आग में ढल जाती है। इसके बाद माहाना अय्याम न सिर्फ आपके औरतपन, विमेनहुड का जाय फुल और भरपूर इजहार बन जाएगा, बल्कि ट्रांसम्यूटेशन, इनकलाब का मुक़द्दस लम्हा भी बन जाएगा, जिसमें आप एक नए शऊर को तख्लीक करती हैं। इसके बाद आपकी हकीकी फितरत मुनव्वर होगी। अगर आपका मर्द साथी काफ़ी कॉन्शियस हो तो वो भी इस मशक को कराने में आपका मददगार हो सकता है, जिसका मैंने ऊपर ज़िक्र किया है। अगर वो उस वक्त होशियार बाश रहता है जिस वक्त भी आप पेन बॉडी के साथ
بے شعورانہ آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف جانے لگیں، جو کہ شروع میں اکثر ہوتا ہے، تو آپ فوراً اپنے مرد پارٹنر کی ہوشیار باش حالت کو ری جوائن کر لیں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب بھی وقتی طور پر دکھ بدن آپ پر حاوی ہو، چاہے مینسس کے دوران یا دیگر اوقات میں، تو آپ کا پارٹنر اس حالت کو آپ نہیں سمجھے گا، چاہے آپ کا دکھ بدن اس پر حملہ آور ہی کیوں نہ ہو، جو کہ اس حالت میں اکثر ہوتا ہے۔ تو وہ اپنا ری ایکشن یوں نہیں دے گا کہ سامنے آپ ہیں، وہ حالت حضوری میں بنا رہے گا۔ ٹرانسفارمیشن، انقلاب کے لیے اس سے زیادہ کچھ درکار نہیں۔ اسی طرح بسا اوقات جب آپ کا مرد پارٹنر اپنی تھنکنگ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہو، تو آپ اس کی توجہ یہاں اور اب میں لا کر دماغ سے شعور کو واگزار کرنے میں اس کی مدد کریں گی۔ اس عمل سے آپ دونوں کے درمیان مستقل نوعیت کا خالص اور بلند فریکوینسی انرجی فیلڈ قائم ہو جائے گا، ایک ایسی حالت جس میں سراب ہوگا درد نہ تصادم، ایسا کچھ بھی نہیں جو آپ نہ ہوں گے، اور محبت کے علاوہ کوئی بھی چیز اس حالت میں آپ دونوں کے اندر سروائیو نہیں کر سکے گی۔ خود سے تعلق کو ترک کرنا۔ سوال: جب ایک شخص کلی طور پر شعور کی حالت میں ہو تو کیا اسے تب بھی رشتوں کی ضرورت ہوگی؟ کیا مرد تب بھی عورت میں دلچسپی لے گا؟ کیا عورت تب بھی مرد کے بغیر خود کو نامکمل سمجھے گی؟ آپ بیدار ہیں یا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ یا مرد ہوں گے یا عورت، اس لیے فارم آئیڈینٹی کی سطح پر آپ مکمل نہیں ہو سکتے، آپ ایک کل کا نصف ہیں۔ یہ ناکاملیت مرد عورت کی باہمی اٹریکشن کی وجہ ہے۔ یہ مخالف توانائیاں ایک دوسرے کی طرف کشش رکھیں گی، چاہے آپ کتنے ہی حاضر باش ہو جائیں، لیکن جہاں تک بات ہے انر کنیکٹڈنس کی، اندرونی جڑاؤ کی، تو وہاں یہ دلکشی، یہ کشش صرف سرفس پر، سطح پر ہوگی۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے ساتھ ہو وہ کچھ اس طرح سے محسوس ہوگی، پوری دنیا آپ کو ایسے لگے گی جیسے گہرے وسیع اور عریض سمندر کی سطح پر لہریں اٹھ رہی ہوں۔ آپ ہی وہ سمندر ہیں، اور آف کورس آپ ہی وہ لہر بھی ہیں، مگر ایسی لہر جس نے اپنی حقیقی شناخت کو محسوس کر لیا ہے، اور جس کے لیے اس وسعت اور گہرائی کے مقابلے میں لہروں اور ترنگوں کی دنیا کچھ زیادہ اہم نہیں رہ جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے لوگوں یا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ گہرائی میں جڑیں گے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ گہرائی میں جڑ ہی اس وقت سکیں گے جب آپ اپنی بینگ کا شعور پالیں گے۔ جب آپ بینگ کی طرف سے آتے ہیں تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنا فوکس حیاتوں کے نقاب سے ماورا لے جا سکیں۔ بینگ میں مرد اور عورت ایک ہیں۔ آپ کی حیات مادی فارم کی اپنی خصوصی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، مگر بینگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پہلے ہی مکمل اور کامل ہے۔ اگر یہ ضرورتیں پوری ہوں تو بہت خوبصورت، مگر یہ پوری ہوں یا نہ ہوں اس سے آپ کی اندرونی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سو ایک بیدار انسان کے لیے یہ مکمل طور پر ممکن ہے کہ اگر مرد یا عورت کی خصوصی ضرورتیں پوری نہ ہوں تو وہ باہری سطح پر خود کو نامکمل سمجھ سکتا ہے، مگر ٹھیک اسی وقت اندرونی طور پر وہ بالکل پرسکون، بھرپور اور کامل ہوگا۔ سوال: کیا یہ بات درست نہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھرپور تعلقات سے قبل انسان کا خود سے اچھا تعلق ہونا چاہیے، خود سے محبت ہونی چاہیے؟ جب آپ اکیلے ہوں اور خود اپنے ساتھ آرام دہ محسوس نہ کر رہے ہوں تو اس بے چینی کے خاتمے کے لیے آپ تعلقات ڈھونڈتے ہو۔ اس وقت بھی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اندر کی یہ بے چینی اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد پھر ظاہر ہوگی، اور غالباً اس وقت آپ اپنے ساتھی کو اس کا الزام دیں گے۔ جو آپ کو درکار ہے وہ ہے ایک چیز، لمحہ موجود کو کامل طور پر قبول کرنا۔ جب آپ لمحہ موجود کے ساتھ آرام دہ ہوں گے تو آپ خود کے ساتھ بھی آرام دہ ہوں گے۔ مگر جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ کیا خود کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہونا ضروری بھی ہے؟ Why can't you just be yourself؟ جب آپ خود کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو اس وقت بنیادی طور پر آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ خود کو دو میں بانٹ لیتے ہیں، آئی اور مائی سیلف، فاعل اور مفعول، سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں۔
یہی دماغ کی تراشیدہ سنویت، ڈویلٹی، اس دنیا کی ساری غیر ضروری پیچیدگیوں، مسائل اور تنازعات کی بنیادی وجہ ہے۔ انلائٹنمنٹ کی حالت میں آپ ہوتے ہیں، یو آر یور سیلف، یعنی بیدار حالت یہ ہے جس میں یو اور یور سیلف ضم ہو کر ایک ہو جائیں۔ اس حالت میں آپ خود کو جج نہیں کرتے، خود کے لیے سوری فیل نہیں کرتے، خود پر کسی قسم کا تکبر، غرور نہیں کرتے، خود سے محبت نہیں کرتے، خود سے نفرت نہیں کرتے۔ اس حالت میں سیلف ریفلیکٹیو شعور کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی ایسا سیلف نہیں جس کو آپ نے تحفظ دینا ہے، جس کا دفاع کرنا ہے، جس کو پالنا ہے۔ جب آپ انلائٹنڈ ہوتے ہیں تو صرف ایک ہی رشتہ ہے جو آپ کھوتے ہیں، خود کے ساتھ رشتہ۔ جب آپ اس رشتے کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی زندگی میں باقی جو بھی رشتے ہوں گے وہ محبت کے رشتے ہوں گے۔ یہ تھا پاور آف ناؤ ایز اے ہارٹ ٹو لے کا 8واں چیپٹر۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے پاور آف ناؤ کا 9واں چیپٹر، جس کا موضوع ہے سکون، خوشی اور دکھ سے ماورا ہے۔ اگلی ایپیسوڈز کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ اس کے علاوہ روحانیت، تاریخ، فلسفے اور میڈیٹیشن پر میرے نئے چینلز کا لنک بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں مل جائے گا، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔